ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے کلائمیٹ چینج کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کی گفتگو سنی. وہ تو بڑے آپٹمسٹک تھے کہ جی اگلے 300 دنوں میں جو ہے جو بھی یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں اور دریا کنارے جو آبادیاں ہیں ان کو ہم ملیامٹ کر دیں گے اور جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا وہ مین میڈ ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو کے اور اس وقت بالکل ہیوک پھیلا رہا ہے پنجاب میں, اور مزید پانی کشمیر اور انڈیا سے جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے, اور مونسون کا جو 9th اسپیل ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے. تو وہ گفتگو آپ نے سنی. اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے ان کے کافی پچھلے 2-3 دنوں سے کافی سارے انٹرویوز دیکھے تو آج انہیں زحمت دی, اور واٹر ایکسپرٹ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اور ان کی کافی ساری جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے چند ماہ پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں. ہم انٹرویو سے پہلے آپ 1-2 ٹرمینالوجیز کا بھی نام لے رہے تھے, تو کیا ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ جی دیکھیں, سائنٹیفک کمیونٹی کو تو پتہ تھا کہ یہ پیسیفک اوشن کا وہ فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم اینسو کہتے ہیں. اس کی 2 ایکسٹریمز ہیں, ایک لانینیا ہے اور ایک النینیو ہے. اچھا. جب لانینیا اس میں آ جاتا ہے اس کی کنڈیشن میں تو ہمارا مونسون سٹرونگ ہو جاتا ہے. اچھا. اور کلائمیٹ ماڈلز پریڈکٹ کر رہے تھے کہ لانینیا از سیٹنگ ان. اچھا. تو اس لیے یہ فیبروری کی بات ہے. So we are going through La Nina right now. جی ابھی لانینیا آ گیا, اور ابھی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اگلا مونسون بھی سٹرونگ ہوگا, وہ اسی بیس پہ کر رہے ہیں کہ لانینیا سیٹ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ چینج ہو گیا, وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلا جائے گا. تو لانینیا سیٹ ان ہو گیا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال بھی ہوگا اور شاید سٹرونگر ہوگا. تو اس لیے اگلے سال کا بھی ہمارا مونسون اس طرح کا ہو سکتا ہے. اب یہ کلائمیٹ کی پروبیبلٹی بیسڈ پریڈکشنز ہوتی ہیں. آپ 1 سال پہلے کی پریڈکشن کر رہے ہیں, اس کی پروبیبلٹی ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن چانسز زیادہ یہی ہیں کہ یہی ہو. اچھا سر, یہ لالینیا بنتا کیسے ہے؟ سمندر کی اور گرم پانی کی آپ بات کر رہے تھے, تھوڑا سا ہمارے آڈینس کے لیے اگر. دیکھیے یہ جو پیسیفک اوشن ہے نا آپ کا, دس از اباؤٹ ہاف آف دا ورلڈ. اس کے اوپر سورج چمکتا ہے, اس کا پانی گرم ہوتا ہے, اس میں سے جو بخارات نکلتے ہیں ان کو جو آپ کا پلانیٹری ونڈ سرکولیشن سسٹم ہے وہ اس کو موو کرتا ہے, اور موو کرنے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. جو نارتھ کی طرف سسٹمز بنتے ہیں اسی سے وہ کلاؤڈز کے سسٹم بنتے ہیں. جو نارتھ کی طرف سسٹمز بنتے ہیں پیسیفک اوشن میں, انہی میں سے جب یہ مونسون کا موسم آتا ہے تو ہماری طرف یہ ایشین مونسون آتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ٹریڈ ونڈز ہیں جو کہ ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہیں, وہ جب زیادہ تیز ہو جاتی ہیں تو پیسیفک اوشن کا جو گرم پانی ہے اس کو وہ پش کر کے تو ہمارے خطے کے قریب لے آتی ہیں. رائٹ. اور دوسری طرف سے وہ پیسیفک اوشن کے نیچے جو ٹھنڈے پانی کی لیئر ہے وہ اوپر آنی شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ادھر سے پانی ٹھنڈا ہو گیا, ادھر گرم کنسنٹریٹ ہو گیا. نارتھ امریکن مونسون اور ان کی جو ہے وہ رین فال کم ہو گئی اور ہماری زیادہ ہو گئی. یہ ایکسٹریم کنڈیشن ہے جس کو لانینیا کہتے ہیں. اور اس وقت لانینیا کے سر یہ پیٹرن ہم بڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. اب سر اس میں آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے تو سائنٹیفکلی اسے ایکسپلین کر دیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پروبیبلٹی آپ نے بیسڈ آن سائنٹیفک جو بھی آپ کی کیلکولیشن ہے اگلے سال کا بھی بتا دیا. ایک یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں جو آپ بار بار کہہ بھی چکے, کیا ڈیمز جو ہیں لالینیا کو روک سکتے ہیں, نہیں روک سکتے, اور اس کا توڑ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ڈیمز بھی اس کا رستہ نہیں روک سکتے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں ڈیمز کے بارے میں کہوں کہ ڈیمز جو ہے نا وہ فلڈ کو نہیں روک سکتے. ڈیمز فلڈ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا دریا ہے جس میں پانی نہیں آنا ہے, ڈیم اسپیشلی لارج ڈیمز وہ چھوٹے چھوٹے فلڈز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں اور دریا سکڑ جاتے ہیں. جس طرح لالینیا کو تو نہیں کر سکتے نا. نہیں, لالینیا وہ تو ایٹماسفیرک سسٹم ہے نا, وہ تو آتے رہیں گے. اچھا, جب چھوٹے چھوٹے سسٹم آتے رہیں گے ڈیم ان کو روکتے رہیں گے, ان کا پانی کم ہوتا رہے گا, دریا سکڑ جائیں گے. اور اس قسم کے جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں نا, جیسے لانینیا از ایکسٹریم اینسو, تو وہ ہر سال نہیں آتے, وہ 20 سال 30 سال کے بعد وہ اس طرح کے بڑے سسٹم جو ہمارے پاس آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ لو فریکوینسی ہائی انٹینسٹی ایونٹس. جب اس طرح کا لو فریکوینسی ہائی انٹینسٹی ایونٹ 20 سال 25 سال ان دس کیس 38 ایئرس کے بعد آیا ہے تو وہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے آگے ڈیم بہت چھوٹا رہ جاتا ہے. پھر وہ جو
سکڑے ہوئے دریا ہوتے ہیں، ڈیمز کی وجہ سے وہ سکڑتے ہیں، اور سکڑے ہوئے دریاؤں کے سامنے جب لوگوں کو زمین نظر آتی ہے تو اس میں موو کر جاتے ہیں، سوسائٹیاں بن جاتی ہیں، سوسائٹیاں بھی بن جاتی ہیں، قبضے بھی ہو جاتے ہیں، ادروائز لوگ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار کدھر ادھر پانی آتا ہے، تو پیپل ڈونٹ کیئر. لیکن اگر ان کو پتا ہو کہ ادھر پانی آئے گا تو دے ول بی کیئرفل. یہ پرانا جو ہمارا وزڈم ہے، لوکل وزڈم، وہ یہی کہتے تھے پانی اپنے جگہ نہیں چھوڑتا، پانی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اور پانی ادھر آئے گا. تو اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیمز نے بہت بڑے بڑے ڈیمز، یہ جو پنجاب میں جو دریا آ رہے ہیں، انڈیا سے 3 دریا جو آتے ہیں، راوی، ستلج اور چناب، تو ان کے اوپر انڈیا نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، تو چھوٹے سیلاب کو انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے اس دفعہ، 38 ایئرس پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ بڑا سسٹم آیا تھا اور ڈیمز میں سے پانی باہر نکلا اور یہاں پہ سیلابی کیفیت پیدا ہوئی. ابھی اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. پچھلے 38 ایئرز اگو میرے خیال میں یہ راوی میں اتنا نہیں ہوا تھا، ستلج میں بہت زیادہ ہوا. آفٹر 38 ایئرز تقریباً راوی میں. تو ابھی راوی میں ڈاکٹر صاحب اب حل کی طرف اگر ہم آئیں تو کیا کیا جانا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو قبضہ کیے ہوئے ہیں ہم نے، چاہے کراچی میں سمندر والی زمین ہے جس پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، یا راوی کنارے ہیں یا چناب کے کنارے ہیں، ہر جگہ پہ یہی سچویشن ہے. حل کیا ہے اس کا آپ کے ذہن میں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کا تو بڑا مطلب ہے کہ دنیا نے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہوا ہے اور ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی. ہم نے وہ جو دنیا میں بیسٹ پریکٹسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم نے انووک کرنی ہے اب ہمارے انڈس بیسن کے بیچ میں. سب سے پہلے تو جتنی بھی فلڈ کے بارے میں تھی نا چیزیں پرانی، وہ بدل گئی ہیں. یعنی ہم شروع ہوئے 20ویں صدی میں فلڈ کنٹرول سے. فلڈ کنٹرول میں ہمارا تھا کہ بس دریا کو روک دو، دریا کے گرد بند بنا دو، پانی باہر نہیں آئے گا. لیکن جب بڑے ایونٹس میں پانی باہر آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس کو اب ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. مینجمنٹ میں یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، وہ ڈیم میں جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے گیٹ کھول دو، پانی نکال دو، ڈیم کو بچا لو، پانی نیچے چلا جائے گا، فلڈنگ ہو جائے گی. فلڈ مینجمنٹ میں کیا ہے کہ جی ادھر بھی بند بنا دو، ادھر بھی بند بنا دو. جب زیادہ پانی آیا ہے تو بجائے کہ پانی خود بند کو توڑے، ادھر سے توڑ کے اس کو بچا لو، اس کو ڈبو لو. یہ فلڈ مینجمنٹ ہو گئی. اب دنیا اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. اب کہتے ہیں فلڈ اڈیپٹیشن. وہ کہتے ہیں دریا کو پھیلنے دو، فلڈ کو چلنے دو اپنے قدرتی راستے پہ، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرو، اڈیپٹ. رائٹ. اب اڈیپٹیشن میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سب سے پہلے فلڈ ہیزرڈ زونز مارک کرنے ہیں کہ یہ ہائیسٹ زون ہے، ہائی ہیزرڈ زون ہے، یہ میڈیم ہیزرڈ زون ہے، یہ لو ہیزرڈ زون. سر ویسے وہ تو آدھا پنجاب ہی ہو گیا اب تو. وہ دیکھیے اس میں جب آپ زوننگ مارک کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ لو ہیزرڈ زون میں بھی پانی گیا ہو کیونکہ یہ ایکسٹریم ایونٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر سال ہائی ہیزرڈ زون میں آئے گا، کچھ سالوں میں میڈیم ہیزرڈ زون تک جائے گا. تو وہ جتنا پانی پھیلتا ہے اس سے وہ زوننگ ہیزرڈ آپ مارک کر دیتے ہیں. پھر آپ ہر ہیزرڈ زون کی رسک مینجمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ بائی لاز بناتے ہیں کہ جی ہائی ہیزرڈ زون میں آپ فصلیں تو لگا سکتے ہیں، ڈیرے شیرے بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں رہ نہیں سکتے، گھر نہیں بنا سکتے. پھر لو ہیزرڈ زون ہے، اس کے اپنے بائی لاز ہیں، پھر اسی طرح سے وہ بائی لاز بن جاتے ہیں. پھر اس کے بیچ میں یہ کہ جو رسک مینجمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے پانی ہائی ہیزرڈ زون میں تو ہر سال آئے گا، لیکن لو ہیزرڈ یا لیسٹ ہیزرڈ زون میں بھی پانی جا سکتے سپر فلڈز میں. تو اب جہاں پہ پانی نے ہر 20 سال کے بعد آنا ہے، کیا ہم اس 20 سال تک ادھر کچھ بھی نہ کریں؟ ٹھیک، مطلب باقی 19 سال تو ہے نا ہمارے پاس، کیا ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں؟ نہیں، اس جگہ کو استعمال کریں. دریاؤں کے قریب جگہ ہیں، وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، پرفضا ہوتی ہیں، پروڈکٹیو ہوتی ہیں. تو آپ کہیں کہ جی جو ہائی ہیزرڈ زون ہے اس میں آپ آرچرڈز لگائیں گے. ٹھیک، ہر سال بھی پانی آ جائے، آرچرڈ جب درخت بڑا ہو جاتا ہے پانی کچھ نہیں کہتا. ہائی ہیزرڈ زون میں آپ گنا لگا لیں. گنا تو پانی کو چوس لیتا ہے. ہاں دیکھیں نا، آپ ہائی ہیزرڈ جی ہر سال فلڈ آنے ادھر گنا لگا، گنے میں پانی آئے گا، نکل جائے گا، گنے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ہائی ہیزرڈ زون میں سبزی لگاتے ہیں تو آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر سوسائٹیاں بناتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ نا کہ آپ نے یہ ساری اب اڈیپٹیشن ہے کہ لیکن ویری گڈ سولوشن. اور اس کے بعد میں جیسے جیسے آپ آگے چلتے ہیں پھر اس کے بیچ میں آپ کی جو بیسٹ پریکٹسز میں آپ کے فائنینشیل انسٹرومنٹس آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل انشورنس. صحیح.
इंश्योरेंस में ये है कि आप कहते हैं कि मेरा ऑर्चर्ड है हाई हैजर्ड जोन में लगा हुआ है, असूलन इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हाई हैजर्ड जोन में भी उसको कुछ हो जाता है तो आपने इंश्योरेंस कराई हुई है, आपने 20 साल फसल ली है, 1 साल आपकी नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, इंश्योरेंस पे कर देगी, तो फार्मर कवर हो जाता है। इस तरह से आप अपने लोगों को बचाते हैं। और फिर जब आप ये बनाते हैं ना, बाई लॉज बनाते हैं और प्राइवेट सेक्टर से इंश्योरेंस आती है, तो प्राइवेट सेक्टर वाला एक पैसा भी आपको फालतू नहीं देगा अगर आपने बाई लॉज की वायलेशन की होती। तो ये एक तरीका है वायलेशन को लुक आफ्टर करने का थ्रू ए प्राइवेट सेक्टर। एंड दिस इज द सॉल्यूशन। प्राइवेट सेक्टर की भी आपने बात की। डॉक्टर हसन अब्बास साहब जबरदस्त गुफ्तगू की, ना सिर्फ पिन पॉइंट किया कि प्रॉब्लम कहां पे है और लालिनिया को भी काफी उन्होंने एक्सप्लेन किया, बल्कि सॉल्यूशंस भी दी कि इस सॉल्यूशंस पर अमल होना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद डॉक्टर हमायूं मोमन साहब बात करेंगे, थोड़ी बहुत सियासत की भी आज बात कर लेंगे।